پوری جو آپ کی سینٹرل پنجاب کا پلانٹ ہے نا، وہاں سے پیپلز پارٹی رخصت ہو گئی. ٹی ایل پی تحریک لبیک پاکستان لاہور شہر سے وہ پیپلز پارٹی سے زیادہ ووٹ لے گئے کہ زرداری نے کیا مستقبل میں کوئی بھٹو مرے گا نہیں. اس کا نقصان یہ ہوا ہے کہ آپ نے پنجاب لوز کر دیا، اور اس کی کئی ریزنز تھیں، کئی ریزنز ہیں. یار بھٹو نے اپنی جان بھٹوز نے اپنی جان نہیں بچانی. یہ جو نون لیگ کا ووٹ بینک ہے نا، وہ کم ضرور ہوا ہے لیکن ان کی اسٹرینتھ اپنی جگہ پہ موجود ہے پچھلے 40-50 سال سے. جو جب 80 سے میاں نواز شریف نے پالیٹکس شروع کی، ان کی ایک اسٹرینتھ ہے. السلام علیکم، میں ہوں سجاد انور، آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب فیس بک چینل گفتگو. اگر ابھی تک آپ نے میرا یوٹیوب چینل سبسکرائب نہیں کیا تو اس کو برائے کرم سبسکرائب کر لیں، اور فیس بک پیج جو ہے میرا اس کو فالو کر لیں. آج پھر ہمارے ساتھ شریک گفتگو ہیں ستار خان صاحب. خان صاحب، کل الیکشن ہوئے ہیں، بہت بڑے الیکشن ہوئے ہیں، یعنی کہ 6 صوبائی اسمبلی کی سیٹیں، 5 قومی اسمبلی کی سیٹیں. سینٹرل پنجاب کے موسٹلی سینٹرل پنجاب کے الیکشن تھے، جنوبی پنجاب میں 2-3 سیٹیں تھیں، اور کے پی میں 1 سیٹ تھی. اچھا، جو چیز مسنگ تھی نا، اور یہ کافی عرصے سے مسنگ ہے سینٹرل پنجاب سے، تو پیپلز پارٹی ہمیں نظر ہی نہیں آتی، سچی بات ہے. اور جو پیپلز پارٹی کے سینٹرل پنجاب میں بہت بڑے نام ہیں، وہ بھی 30-35 ہزار ووٹ سے اوپر نہیں گئے. چودھری منظور ہو گئے، قاہرہ صاحب ہو گئے، اور ہاں البتہ اپر پنجاب سے راجہ پرویز اشرف صاحب سیٹ نکال لیتے ہیں کبھی کبھی، یا جنوبی پنجاب سے گیلانی صاحب کے صاحبزادے یا احمد محمود کے صاحبزادے وہ جیتتے ہیں الیکشن. پوری جو آپ کی سینٹرل پنجاب کا پلانٹ ہے نا جی، وہاں سے پیپلز پارٹی رخصت ہو گئی. کیا وجہ ہے؟ آپ کو کیا لگتا ہے کہ یہ اتنی بڑی پارٹی جس کو آپ نے وٹنس کیا 80s میں، 90s میں، 2000 میں، وہ چلی گئی؟ آپ نے پچھلے دنوں بات کی تھی کہ محترمہ بے نظیر بھٹو کے بعد وہ پاپولر پالیٹکس جو پیپلز پارٹی کی نہیں رہی، لیکن اب بلاول بھٹو کو کافی عرصہ ہو گیا ہے سیاست میں. ہم اس سے آگے بڑھتے ہیں کہ اب پیپلز پارٹی کیوں نظر نہیں آ رہی؟ ایک جماعت ہے ٹی ایل پی، ہاں، تحریک لبیک پاکستان. جی تحریک لبیک پاکستان نے لاہور، اب آپ اگر اس کی باریکیوں میں جائے تو کتنی بڑی بات ہوگی. لاہور سے تحریک لبیک پاکستان نے پیپل پارٹی سے زیادہ ووٹ لیے لاہور شہر میں. یہ بات ٹھیک ہے. اب دیکھیں، پیپلز پارٹی وہ پارٹی جو کہ اتنی مقبول پارٹی پاکستان کی تاریخ کی، جو پہلی مقبول سیاسی جماعت تھی وہ پیپل پارٹی تھی. میں نے چونکہ بے نظیر کو کور کیا تھا، جب بے نظیر نے 10 اپریل 1986 کو لینڈ کیا تھا نا لاہور میں، اس وقت میں مسلم میں تھا، دا مسلم اخبار میں، تو میں نے اس کے 3-4 جلسے کور کیے تھے. میں نہیں سمجھتا کہ اس کے بعد میں نے اتنے بڑے جلسے یہ اتنا ہجوم دیکھا ہوگا، میں نہیں آج تک نہیں دیکھ سکا. میں جہاں بھی گیا ہوں، مجھے وہ کراؤڈ جو تھا جو بے نظیر بھٹو کے آنے پہ جو میں نے دیکھا تھا، اور مجھے مشکل پیش آتی تھی کور کرتے ہوئے. کائے کی وجہ کہ اتنا ہجوم. ہم رپورٹروں کے لیے، آپ کو پتا ہے کہ رپورٹروں کے لیے کیا ہوتا تھا؟ رپورٹروں کے لیے یہ ہوتا تھا کہ قریب ترین ہو کے انہوں نے رپورٹنگ کرنی ہے. ہمارا بھی ہوتا تھا کہ اس ٹرک کے قریب جس پہ بے نظیر ہے سننا آسان ہو جائے، جو کچھ کہا ہے کوئی مس ٹھیک ہے نا، مس نہ ہو جائے. پھر جب جا کے ہم خبر فائل کریں گے تو کچھ چیزیں مسنگ ہوں گی، پھر ادارہ بھی پوچھتا ہے کہ جناب وہ فلانے اخبار میں تو آ گئی، تو آپ کہاں تھے؟ تو یہ تھا کہ جب لاہور ایئرپورٹ پہ بے نظیر بھٹو لینڈ کیا نا 10 اپریل کو، میں پہنچ تو گیا تھا ٹرک کے قریب، کیسے کر کے ایئرپورٹ سے باہر ٹرک نکلا. اس کے بعد مجھے اپنی غلطی کا احساس ہوا. وہ غلطی کیا تھی؟ یعنی کہ میرے پیر جو تھے نا وہ زمین پہ نہیں تھے. ہاں، اتنا ہجوم. اور وہ جالے جو تھے نا، ایک ٹرم جو آپ نے سنی ہوگی، جالوں کا یہ تھا کہ ان کو اپنا پرواہ نہیں تھی، وہ صرف بے نظیر بھٹو کو دیکھ رہے تھے. میں بیچ میں پھنسا ہوا، میرے ہاتھ میں قلم بھی تھا، کاغذ بھی تھا. مجھے احساس ہوا میں کدھر پھنس گیا. اگر اسٹیمپیڈ ہو جاتی ہے تو میں تو نہیں بچوں گا، ہزاروں بندے مر جائیں گے، ساتھ میں بھی ہوں گا. تو یہ تو جالے ہیں، یہ تو صرف اس کے لیے ہیں، میں تو ڈیوٹی پہ ہوں نا، میرا تو پیپل پارٹی کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے. تو یقین کرو چرچ چوک تک جس طرح میں اندر سے پتہ نہیں کیا کچھ یاد کرتا رہا کہ مرنے کے بعد کیا ہوگا تھا. میرا بیاہ بھی نہیں ہوا تھا، میری شادی بھی نہیں ہوئی تھی.
خاصا وہ تو ایک تاریخی لمحہ تھا، لیکن اب دیکھیں نا، اب میں نے آپ کو کیا بات کی کہ ٹی ایل پی تحریک لبیک پاکستان لاہور شہر سے، میں پنجاب کی بات نہیں کر رہا، لاہور شہر سے وہ پیپلز پارٹی سے زیادہ ووٹ لے گئے. اچھا یہ کہانی کیا ہے، کیوں بالکل اب ایک ایسے لیول پہ چلی گئی، گراؤنڈ لیول پہ چلی گئی پیپلز پارٹی بالکل نیچے؟ وہ کہتے ہیں نا، منیر نیازی کا ایک شعر ہے نا کہ کچھ بھی راواں اوکھیاں سن، کچھ سانو مرن دا شوق بھی سی. پیپلز پارٹی کے لیے مشکلات تھیں، بی بی شہید ہو گئیں، اس سے پہلے بھٹو صاحب چلے گئے، پھر ان کے بھائی دونوں چلے گئے، ساری فیملی جو تھی وہ اس سیاست کے لیے قربان ہو گئی. لیکن اب جب بلاول بھٹو، محترمہ بینظیر بھٹو کے بعد چیئرمین بنے ہیں، تو مجھے یہ لگتا ہے کہ ان کو بڑا پروٹیکٹڈ طریقے سے ایک لیڈر کے طور پہ ابھارا گیا ہے. وہ جو محترمہ بینظیر بھٹو لوگوں کے بیچ میں چلی جاتی تھیں، اندرون شہر چلی جاتی تھیں وہاں، تو اب کوئی ان کے ارد گرد نا ایک پرائم منسٹر والا پروٹوکول ہوتا ہے بلاول بھٹو کے ارد گرد، تو وہ لوگوں کو ہاتھ بھی نہیں ملانے دیتے. یہ بھی ایک وجہ ہے کہ ان کا کانٹیکٹ ختم ہو گیا. میرے خیال میں دو باتیں جو کرنے والی ہیں، وہ ایک یہ ہے کہ بے نظیر بھٹو نے شیئر کیا تھا اپنی پارٹی کے کچھ لوگوں سے، جہاں سے بات مجھ تک پہنچی تھی. بے نظیر بھٹو نے کہا تھا کہ میرے جو والد صاحب تھے ذوالفقار علی بھٹو، وہ ورکروں کو گلے لگا دیتے تھے. میں ہوں عورت، دیکھیں اس کا ڈیلیما کیا تھا، میں ہوں عورت، میں کیسے گلے لگا سکتی ہوں؟ میرا دل کرتا ہے کہ میں اپنے ورکروں کو گلے لگاؤں، لیکن میں نہیں لگا سکتی. لیکن میں نے یہ دیکھا کہ بی بی جب کارساز کا سانحہ ہوا تھا تو لاہور سے کچھ لوگ شہید ہو گئے تھے وہاں پہ، تو بی بی جب ان کے گھروں میں گئی تو ان کی ماؤں کے ساتھ ایسے گلے مل مل کے رو رہی تھیں جیسے ان کی کوئی رشتہ دار ہوتی ہیں. یہ اپنا سجاد صاحب ایک شو کریں گے 27 دسمبر کو، کیونکہ میں نے بے نظیر بھٹو کے مرڈر کی انویسٹیگیشن پڑھی ہوئی ہے. جی جی جی. ایک بات ذہن میں لے لیں، جو مارنے والے تھے طالبان، القاعدہ اور رف ایلیمنٹ آف دی اسٹیبلشمنٹ، جیسا کہ جنرل پرویز مشرف نے کہا تھا کہ رف ایلیمنٹ آف دی روگ ایلیمنٹ آف دی اسٹیبلشمنٹ. مطلب اب مجھے نہیں پتا کہ رف اور روگ ایلیمنٹ کس کو کہتے ہیں، مجھے نہیں پتا، لیکن اس نے بھی کہا تھا اب یہ سارے مل کے اس کو مار رہے ہیں. اور بڑا ایک امپورٹنٹ آدمی جو القاعدہ کا جب پکڑا جاتا ہے، اس کا سٹیٹمنٹ جا کے پڑھ لیں. وہ کیا کہہ رہا تھا؟ وہ کہہ رہا تھا کہ ہم ہمیشہ اٹیمپٹ کرتے تھے بے نظیر بھٹو پر، ایگزیکیوٹ نہیں ہوتا تھا، لیکن ہمیں امید تھی کہ ہم بے نظیر بھٹو کو ایک دن مار دیں گے. انہوں نے کہا وہ کیسے؟ انہیں کہا وہ ڈرتی نہیں تھی، اسے پتا تھا ہم اس کے پیچھے ہیں، وہ ڈرتی نہیں تھی. وہ الیکشن کمپین جو ہوتی تھی وہ ہمارا ٹارگٹ ہوتا تھا، وہ کہتا ہے وہ بالکل سامنے آتی تھی. یہ جو آپ نے کہا نا بی بی ڈرتی نہیں تھی، ہم نے یہ بھی دیکھا کہ آصف زرداری بھی نہیں ڈرا. آپ کو یاد ہوگا جب اس نے کہا تھا کہ میں ایمبولینس پہ جاؤں گا اور میں استعفیٰ نہیں دوں گا. لیکن بلاول بھٹو ان کا اکلوتا بیٹا ہے، وہ اس کو پروٹیکٹڈ رکھنا چاہتے ہیں کیونکہ جو ہسٹری ہے وہ بڑی بلڈی خون آلود ہسٹری ہے فیملی کی. اچھا یہ بھی بات جو ہے نا، یہ بھی مجھ سے شیئر ہوئی. شیئر کس نے کی تھی؟ پریزیڈنسی کا کچھ سٹاف تھا ہائیلی پوسٹڈ، وہ میرے سے ان کے بڑے تعلقات. جب پہلی دفعہ یہ پریزیڈنٹ بنا تھا، انہوں نے مجھ سے کہا تھا کہ زرداری نے کہا مستقبل میں کوئی بھٹو مرے گا نہیں. انہوں نے کہا ہم مرنے کے لیے پیدا، بھٹو مرنے کے لیے پیدا ہو رہے ہیں. یہ بات ہے، یہ بات ذہن میں رکھو. تو بلاول کو اس لیے تو رکھتے ہیں اور برابر کا. لیکن یار اس کا نقصان پتہ کیا ہوا ہے؟ اس کا نقصان یہ ہوا ہے کہ آپ نے پنجاب لوز کر دیا، اور اس کی کئی ریزنز تھیں، کئی ریزنز ہیں. یار بھٹو نے اپنی جان، بھٹوز نے اپنی جان نہیں بچانی. اچھا، اور یہ بھی ہے کہ پنجاب میں مجھے یاد ہے جب بلاول بھٹو فروری کے الیکشن میں آ رہے تھے، فروری 24 کے الیکشن میں، تو ان کی بہن ساتھ تھی. جب وہ ملتان سے بڑے وہاڑی کی طرف، تو ایک ڈرون کسی ٹی وی چینل کا وہ آصفہ بھٹو کے جا کے لگا تھا اور کہا گیا تھا کہ یہ میسیجنگ ہے کہ اس سے آگے مت آؤ. اچھا. اور
ابھی بھی آپ نے دیکھا نا کہ پنجاب کے معاملے میں جب بلاول بھٹو نے فلڈ میں آنے کی کوشش کی تو مریم نواز ایسے کھڑی ہو گئی چٹان بن کے کہ خبردار یہ میرا علاقہ ہے، یہاں آپ نہیں آ سکتے. ان کے گورنر کو بھی روک دیا گیا تھا کہ آپ نہیں جا سکتے فلڈ کے علاقوں میں، یہ انتظامیہ کا کام ہے، ایگزیکٹو کا کام ہے، گورنر کا کام نہیں ہے. تو ایک تو بیریئر بھی ہے ان کے سامنے. لیکن میں آپ کو ایک بات بتا رہا ہوں، چونکہ میں اخبار نویس ہونے کے ساتھ ساتھ میں سمجھتا ہوں کہ بھٹو فیملی کی بہت بڑی کنٹریبیوشن رہی ہے پاکستان میں ڈیموکریٹک لڑائی کے لیے. میں سمجھتا ہوں کہ بلاول بھٹو کے سامنے اب پنجاب کا چیلنج ہے. اگر اس نے وزیر اعظم بننا ہے کسی وقت تو پنجاب کا ووٹ لیے بغیر نہیں بن سکتا. سجاد صاحب، یہ بلاول بھٹو آکسفورڈ سے پڑھا ہے نا؟ جی. آپ کو پتہ ہے آکسفورڈ میں جب یہ بچہ پڑھ رہا تھا جی تو اس کی جو پروٹیکشن کا برطانوی حکومت نے ذمہ لیا ہوا تھا کہ اس کی ماں کو محترمہ بے نظیر بھٹو کو مار دیا گیا تھا. 1 ملین برٹش پاؤنڈ خرچ ہوا تھا اس کی سیکیورٹی پہ اس وقت، جو برطانوی حکومت نے اپنی طرف سے دیا تھا. 1 ملین برٹش پاؤنڈ. جی جی. جب یہ بلاول بھٹو آکسفورڈ یونیورسٹی میں پڑھ رہا تھا، بالکل اس کی سیکورٹی کا اتنا خوفناک ایشو بنا ہوا تھا کہ ان کے لیے مسئلہ تھا کہ اگر خدا نہ خواستہ اس بچے کو یہاں پر ہو گیا. آکسفورڈ کا آپ جانتے ہیں کہ کتنا کیا لیول ہے پوری دنیا میں برطانوی حکومت. جی ظاہر ہے ان کے لیے ایک بڑا چیلنج تھا کہ اگر تو یہ بلاول بھٹو میرے خیال میں اس وقت پیدا ہوا جب بھٹو خاندان چنگی پلی قربانیاں دے چکا ہوا تھا. آگے زرداری نے فیصلہ کیا کہ اب میں کسی بھٹو کو مرنے کے لیے آزاد نہیں چھوڑ سکتا. لیکن میں یہاں کنٹینیو کروں گا وہی بات، آپ نے ٹھیک بات کی. دیکھیں ذوالفقار علی بھٹو پنجاب میں اگر آپ دیکھیں کہ جب ایوب خان کی کیبنٹ کو ریزائن کیا اور ایک تقریر کی اور کہا کہ سودے بازی ہو گئی، یہ ہو گیا، اس کے نتیجے میں ایک پاپولر لہر ان کے لیے پنجاب میں تھی. اچھا پھر بھٹو صاحب آئے، انہوں نے پنجاب کے دانشوروں، مزدوروں، طالب علموں، لیفٹ کے لوگوں کے ساتھ مل کے ڈاکٹر مبشر حسن کے گھر پارٹی بنائی. وہ پارٹی جو اب 60 سال کی تو ہو گئی پارٹی وہ. اور پنجاب میں جو پیپلز پارٹی کے نام لیوا اس وقت لوگ ہیں کئی بوڑھے جنہوں نے پھانسیاں کوڑے اور اس میں سے گزرے، آج ان کے بچے پی ٹی آئی کے حامی ہیں. میں آپ کو صحیح بتاؤں، وہ مسلم لیگ نون کے حامی تو نہیں ہیں لیکن وہ پی ٹی آئی کے حامی ہیں ان کے بچے. میں ایک بات میں آپ کو تھوڑا سا کر دوں کہ جب 1970 کے 71 کے جنگ اپنا وہ تھے الیکشن ہوئے تھے، پرسنٹیج وائز پیپلز پارٹی کو پنجاب میں سندھ کی نسبت زیادہ ووٹ ملا تھا. بھٹو لیڈر ہی پنجاب کا تھا. اچھا اب میں سمجھتا ہوں کہ اب بھی پنجاب میں ایک گیپ ہے. یہ جو آپ نے ٹی ایل پی کی بات کی نا، اب دیکھیں نا وہی ٹی ایل پی جس کو ڈیکوریٹڈ طریقے سے لے کر آیا جا رہا تھا، اب اس کو بین کر دیا گیا ہے آپ کے ملک میں، اور ان کے ساتھ جو ہوا وہ آپ کے سامنے. یہاں پہ ایک ماڈریٹ پالیٹکس کا فیوچر ہے پنجاب میں. اور وہ فیوچر کیا ہے میں آپ کو بتاؤں. مثلا لاہور ہے، مثلا آپ کا جو سینٹرل پنجاب ہے، یہ فطری طور پہ پروگریسو تھنکنگ کا پنجاب ہے. آپ نے دیکھا کہ پی ٹی آئی کے جلسوں میں آپ رنگ نہیں دیکھتے تھے، ایک وہ رنگ کبھی مسلم لیگ نون اپنا نہیں سکی. اپنی پوری طاقت، اپنی پوری پاپولیرٹی کے باوجود ان کا سینٹر رائٹ کا ایک ماحول ہے، تھوڑا سا مذہبی، تھوڑا سا وہ جو ضیاء الحق کی تھوڑا سا. لیکن اس میں ایک بات دیکھیں نا کہ پیپلز پارٹی کے بعد، پیپلز پارٹی کی مقبولیت کے بعد یا پیرالل پیپلز پارٹی کی مقبولیت کے، نون لیگ نواز شریف پاپولر ہوا پنجاب 100% ہوا. اب آ گیا یہ مرشد جو آپ کا عمران خان، ہاں اس نے ریپلیس کر دیا، اس نے ریپلیس کر. اب یہ 3 ادوار دیکھ لیں سیاسی طور پر کہ ایک وقت لیکن آپ پیپلز پارٹی ڈومینیٹ آپ خان صاحب یہ دیکھیں کہ یہ جو نون لیگ کا ووٹ بینک ہے نا، وہ کم ضرور ہوا ہے لیکن ان کی اسٹرینتھ اپنی جگہ پہ موجود ہے. پچھلے 40-50 سال سے جو جب 80 سے میاں نواز شریف نے پالیٹکس شروع کی، ان کی ایک اسٹرینتھ ہے. لیکن نہیں شروع کی بات کرتے ہیں نا 80s کی، حتیٰ کہ 90s تک، 93 تک
नहीं, मेरा कहने का मतलब उसमें ये था कि जो सियासी तौर पर और इंतखाबी तौर पर या तो एंटी भुट्टो वोट था या प्रो भुट्टो वोट था। 93 में पहली मर्तबा हुआ जब नवाज शरीफ ने एस्टेब्लिशमेंट को ललकारा, जब वो प्राइम मिनिस्टर बिल्कुल उस वक्त प्रो नवाज शरीफ वोट बनना। मैं उसी की बात कर रहा हूँ कि 93 से ऑनवर्ड फिर उनका एक वोट बैंक बन गया। अच्छा, वो जो वोट बैंक था वो अभी भी किसी न किसी तरीके से इंटैक्ट है, लेकिन जो पीपल्स पार्टी का वोट बैंक था वो बड़े पैमाने पे पीटीआई की तरफ चला गया। अच्छा, मुझे भी कई दफा हैरत होती थी कि ये वोट बैंक कहाँ गया। वो पीटीआई की तरफ चला गया। यार, जो पीपल्स पार्टी का कल्चर है, जो पीपल्स पार्टी को सपोर्टर है, जो पीपल पार्टी का जाला रहा है, मैं उसको जानता था, वो कैसे चला गया पीटीआई? वो इसलिए चला गया कि इमरान खान ने सबसे बड़ा चैलेंज जो किया था ना पंजाब में, वो नवाज शरीफ को किया था। बस एक और पीपल्स पार्टी ने सारी जिंदगी नवाज शरीफ के खिलाफ जंग लड़ी थी। वो तो लड़ी है। और पीपल्स पार्टी बीच में से मिसिंग हो गई, तो उन्होंने तो नवाज शरीफ से लड़ना था ना, उनकी तो एक पुरानी तो ये बड़ी थ्योरी है कि वो पीपल्स पार्टी का जो गायब शुदा वोट बैंक है, हाँ, वो चला गया पीटीआई में। हाँ। अब वो जो पीटीआई जिस पीपल्स पार्टी को मैं जानता था, आप भी जानते होंगे, सपोर्टर था, उनका तो कल्चर बिल्कुल डिफरेंट था। उनके लिए तो भुट्टोज वो इतने बड़े लीडर होते थे, मुझे नहीं समझ आई कि मुर्शद जो कि पॉलिटिशियन है ही नहीं, सिर्फ मुर्शद है, मुर्शद की तरफ आना ये बहुत बड़ी एक डेवलपमेंट है जिसका मैं जवाब सुनना चाहूँगा। देखो ना, मुर्शद के 4-5 शेड्स है ना। पहला शेड उसका है क्रिकेटर का, उसकी पर्सनैलिटी का। क्रिकेटर्स के हवाले से तो मैं भी उसका फैन रहा हूँ। मैं वही कह रहा हूँ ना, उसका वो ये जो रंग है ना, मुर्शदी रंग जिसकी आप बात कर रहे हैं, ये तो मानिका फैमिली से टकराने के बाद का रंग है ना। उससे पहले तो इमरान खान जैसे आ रहा था शुरू में, और वो एक स्ट्रगल कर रहा था, और वो जुडिशरी के साथ खड़ा हो गया, और वो उसके जो यू टर्न है वो तो बाद में आए ना। शुरू में जो एंटी नवाज शरीफ वोट था वो सारे का सारा पीपल्स पार्टी मिसिंग हो गई 13 के इलेक्शन के बाद, और वो वोट बैंक चला गया। और दूसरी बात ये है कि नौजवान जो है ना, देखें आज का नौजवान जो है 18 साल का नौजवान या 24 साल का, वो तो मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो की शहादत के वक्त 4-5 साल का था। उसका जो पॉलिटिकल कॉन्शियसनेस है या उसकी जो समझ बूझ है उस नौजवान की, वो तो बीबी के बारे में वो नहीं है जो आपकी है, या पीपल्स पार्टी के बारे में, या पीपल्स पार्टी की कुर्बानियों के बारे में। एक बात है, हाँ, क्या मेरी जो उम्र है, जितने भी साल है, मैं क्यों बताऊं टीवी पे, मेरी जो उम्र है, मुझे अपनी उम्र से ज़्यादा वक्त का, मतलब जंग अजीम की मैं कुछ चीज़ें जानता हूँ, मैं पुराने वक्तों की बहुत सारी चीज़ें जानता हूँ। तो ये जो यूथ है, ये पीपल्स पार्टी को या मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो को सियासत से वाकिफ़ क्यों नहीं है, उस हिस्ट्री से वाकिफ़ क्यों नहीं है? ये जो मैं और आपकी जनरेशन है ना, हम किताबें पढ़ने वाले, अच्छा, ये नहीं पढ़ने वाले लोग थे, ये सोशल मीडिया देखने वाले लोग हैं। 2-2 लाइनें, ये 2-2 मिनट। यस, ये एल्गोरिदम के कैदी हैं। इनको जो बताया जाता है, जैसे मुर्शिद को बताया गया वो मान लिया गया। तो अब ये बेसिकली एक नई नस्ल है, इसको जनरेशन जी कहते हैं। इसका हमारी जनरेशन के साथ कोई ताल्लुक नहीं। कम से कम हिस्ट्री तो पढ़ लेता है यार। आपके अखबार ख़त्म हो गए, आप किताब की रीडिंग ख़त्म हो गई है, ये सोशल मीडिया ही हर चीज़ है। अब तो आपका इलेक्ट्रॉनिक मीडिया चला गया। अच्छा, खैर, हम इसको कंक्लूड करना है इस प्रोग्राम को। मैं समझता हूँ कि बिलावल भुट्टो को वो जो पंजाब का चैलेंज दरपेश है, अगर उसने वज़ीर-ए-आज़म बनना तो पंजाब से वोट लेने पड़ेंगे। पंजाब से वोट लेने के लिए उसको पीपल्स पार्टी के पुराने स्ट्रक्चर के ऊपर जो इन्हिसार है ना, वो हर इलेक्शन में डिच कराता है। हर इलेक्शन में वो 200-300 वोट लेते हैं इनके उम्मीदवार जो हैं। इसको एक नई नर्सरी लगानी पड़ेगी बिलावल भुट्टो को। पंजाब में यूनिवर्सिटियों में जाना पड़ेगा, नौजवानों से बात करनी पड़ेगी, वकीलों से बात करनी पड़ेगी। ये जो नया सोशल मीडिया फिनोमेना है, इसको समझना पड़ेगा, इसके कारीगरों के साथ दोस्ती करनी पड़ेगी, पंजाब में अपना मैसेज देना पड़ेगा, क्योंकि लिबरल प्रोग्रेसिव पॉलिटिक्स की स्पेस मौजूद है। एक छोटी सी बात मैं भी कर दूं।
ایک بندہ ہے قمر زمان قاہرہ میرے خیال میں. جی جی بالکل، بہت بڑے لیڈر ہیں پنجاب میں. بڑا لیڈر بھی ہے اور ٹی وی کی حد تک جو اپنی اپنی پارٹیوں کو بہتر طریقے سے ریپرزینٹ کر سکتے ہیں نا. مثلا کہ ایم کا بھی ہے، ہاں نون لیگ کا بھی ہے، پی ٹی اے کا بھی ہے، پیپل پارٹی کا بھی ہے. تو پیپل پارٹی کا قمر زمان قاہرہ ہے. اب قمر زمان قاہرہ کی کیمپین چلانے والے سٹاف کہہ لیں، ساتھی کہہ لیں، اگر وہ مرشد پی ٹی آئی کی طرف ہوں تو قمر زمان قاہرہ جیت سکتا ہے. ہاں بالکل. سوال ایک ایسا ہے کہ آپ کا اپنا جب سٹاف جس پر آپ ریلائے کر رہے ہیں وہی مرشد پی ٹی آئی کی طرف جا چکا ہے تو آپ الیکشن لیکن کیسے قاہرہ جیت سکتے صاحب کا حلقہ، میں قاہرہ صاحب کو بڑا رسپیکٹ کرتا ہوں. میں ان کے الیکشن میں 1-2 دفعہ گیا بھی ہوں وہاں پہ. قاہرہ صاحب کا جو حلقہ ہے نا، میں آپ کو بتاؤں، وہ وہاں پہ پی ٹی آئی بہت کم جیتی ہے. وہاں پہ ایک دفعہ مسلم لیگ نون جیتی، ایک دفعہ ابھی بھی پی ٹی آئی کا بندہ نہیں جیتا بلکہ مسلم لیگ نون کا ہی جیتا ہے اس الیکشن میں بھی. ریزن کیا ہے؟ ریزن یہ ہے کہ وہ گجرات کی یہ وہ کانسٹیچوئنسی ہے جس میں اسٹیبلشمنٹ کوئی نہ کوئی گیم کر دیتی ہے اینڈ پہ. اچھا، اور قاہرہ صاحب دیکھیں، میں آپ کو بتاؤں، آج میں ایک بڑی مزیدار بات بتاتا ہوں کہ جب الیکشن کی دھاندلی کی بات ہو رہی ہے نا انڈیا میں، تو وہاں پہ ایک جرنلسٹ ہے، اس نے کہا کہ نہرو اگر دھاندلی کی بات کریں گے تو بات نہرو تک جائے گی. اس نے کہا کہ اب مولانا ابوالکلام آزاد الیکشن ہار رہا تھا تو نہرو نے فون کیا کہ اس کو الیکشن نہیں ہارنے دینا کیونکہ یہ میری کانگریس کا مین پلر ہے. اچھا، اس نے بائی ہوک اینڈ کروک اس کو جتا دیا. تو اگر اس ملک میں کوئی ملک ہے اور اس کو چلانے والے کوئی لوگ ہیں تو یہ جو قاہرہ صاحب جیسے لوگ ہیں نا، ان کو لے کر آنا چاہیے سیاست میں تاکہ آپ کے پاس ایک کلاس ہو وہاں پہ. لیکن بدقسمتی کیا ہوتی ہے کہ اس طرح کے لوگوں کو باقاعدہ شارٹ لسٹ کیا جاتا ہے کہ ان کو ہروانا کیسے. اس کے حلقے میں نہیں. ایک اور بات ہے یار، قمر زمان قاہرہ بدتمیز تو ہے نہیں. بالکل. وہ آرگومنٹس کے ساتھ بات کرتا ہے. ہمیں اسی لیے ہوتا ہے نا کہ ہم پارٹیوں میں آرگومنٹس والے بندے ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں کہ پی ٹی آئی کا کون سا بندہ ہے جو مناسب مہذب طریقے سے بات کر سکتا ہے ٹی وی پہ، مناسب طریقے سے مہذب طریقے سے اپنی پارٹی کو ریپرزینٹ کر سکتا ہے. تو پیپل پارٹی میں قمر زمان قاہرہ ٹھیک ہے. نہیں، ایون چودھری منظور صاحب بہت آرٹیکولیٹ ہیں، بہت اچھی گفتگو کرتے ہیں. نہیں، بیچ میں چودھری منظور جو ہے نا وہ سیدھا بھی ہو جاتا ہے. وہی نا. ہاں، وہ کسی وقت چودھری فل چودھری بن جاتے ہیں. فل چودھری. تو یہ ہے کہ بات اس طرح کے لوگوں کی بات اگر یہ آتے ہیں نا تو مخالف جماعت بھی ایسے بندوں پہ کچھ زیادہ اعتراض نہیں کرتی. وجہ کیا ہے کہ وہ تو گالی گلوچ نہیں کرتے، بالکل. وہ ایک دوسرے کی رسوائی نہیں کرتے، انسلٹ نہیں کرتے، ہیوملیشن نہیں کرتے، بے حرمتی نہیں کرتے. تو ایسے بندوں کو ہر جماعت کے ایسے بندے. بہرحال خان صاحب بات ختم کرتے ہیں، اور یہ بات درست ہے کہ پنجاب میں سپیس ہے. پنجاب میں جن لوگوں کو لایا گیا تھا ٹی ایل پی سمیت بہت سارے لوگ وہ پیچھے ہٹ رہے ہیں. پیپلز پارٹی اپنی نئی کاشتکاری کرے، بلاول نئی نرسری لگائے، آئے سیکیورٹی حصار کو توڑے. اس میں ایک کرزمہ ہے، اس میں ایک پوٹینشیل ہے. بے نظیر بھٹو کی پوری جھلک ہے، ذوالفقار علی بھٹو کی اس میں پوری جھلک ہے، لیکن اس کو یہ سیکیورٹی بیریئر توڑنا پڑے گا. اس کے ساتھ ہی آج ہم اجازت لیتے ہیں، کل پھر آپ سے ملاقات ہوگی. بہت شکریہ.